بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج میں تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ایک میاں والی میں جو سانحہ ہوا ہے، یعنی وہاں کے ایک درندہ صفت شخص نے اپنی 7 دن کی نومولود بچی کو شہید کر دیا، یعنی اس پر گولیاں مار کر 5 گولیاں مار کر شہید کیا، جس کی وجہ سے یہ خبر پورے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں وائرل کر گئی اور پاکستان کی عوام میں کافی غم اور غصہ پایا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والی عوام ہیں تو ان میں بھی کافی غم اور غصہ پایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں جو ہے وہ یہ مہم چل رہی ہے کہ اس قاتل شخص کو، یعنی جس نے اپنی بچی کو زمین پر پٹخ کر اس پر 5 گولیاں فائر کر کے شہید کیا، اور جس کے بعد سے عوام کا جو ہے وہ مطالبہ زور پکڑ گیا ہے کہ اس کو عبرت ناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات نہ ہوں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ دراصل یوں ہوا کہ وہ اس ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ اس لڑکے کا نام، جس نے یہ اپنی بچی کو قتل کیا ہے، اس کا نام شاہزیب تھا، اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، ابھی وہ پری میڈیکل FSC پاس کر کے ابھی بیچلر کی تیاری کر رہا تھا، پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ تو ہوا یوں کہ اس کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے، اور اس کی پہلی جو اولاد ہوئی وہ بچی پیدا ہوئی۔ تو جب سے وہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس دن سے وہ کافی جو ہے اس کا منہ بنا ہوا تھا، اور وہ تہش میں تھا کہ میرا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، اور مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ تو میں اس خبیث انسان کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ تیری ماں بھی کسی کی بیٹی ہے، اور تو نے جس سے شادی کی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تو اگر تیری ماں کے پیدا ہونے پہ ہی اس کے والدین ایسا ہی سلوک کرتے جس طرح تم نے کیا ہے تو آج کیا تو ہوتا؟ تو وہ خبیث انسان، بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں بہتر چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ چاہے تو کسی کو اولاد سے محروم رکھے، اور اللہ چاہے تو ایسی عمر میں بھی اولاد عطا فرما دیتے جس عمر میں امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ 50 سال سے جب اوپر عمر ہو جاتی ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ ان کو پہلی اولاد سے نوازتا ہے، تو پوری عمر میں انہیں اولاد سے نہیں نوازا ہوتا، اور جس عمر میں امید بھی نہیں ہوتی 50 سال سے بعد، اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کے قانون ہے، جسے چاہے جب نواز دے اور جسے چاہے تو محروم رکھے، تو یہ اللہ کے کام ہے۔ اور تم پتہ نہیں کون سے پڑھ کے آئے ہو، اور تمہیں پتہ نہیں کس نے اس طرح کی گھٹیا تربیت دی ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست قرار دیتے ہو، منحوست قرار دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں سب سے منحوس شخص اگر ہو تو وہ تم ہو۔ منحوست تمہارے اندر ہے، بچیوں میں نہیں ہوتی۔ اس فرشتہ صفت بچی پہ تم نے کیا، تمہاری دشمنی تھی؟ اس نے کیا ہی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا، وہ خود سے تو پیدا ہو کر نہیں آئی، نہ اپنی مرضی سے آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو انسان خود سے نہیں آیا۔ میں بھی اگر سوچتا ہوں کہ میں بھی خود سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے کچھ اور ہی بنا سکتا تھا، پتھر بنا سکتا تھا، جانور بھی بنا سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے انسان بنایا، اور اس سے بڑا اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کا ہی فضل ہے۔ تو میں اس خبیث لعنتی انسان کو جواب دینا چاہتا ہوں
کہ منحوست کبھی بچیوں میں نہیں ہوتی، نہ ہی بچوں میں ہوتی ہے، بلکہ منحوست خود تیرے اندر تھی، جو تیری سوچ منحوست والی تھی، تیری سوچ جہالت والی تھی، تیری سوچ گھٹیا قسم کی تھی، اور منحوس تو سب سے بڑا منحوس تو خود ہے۔ تو خیر ناظرین، میرے اس وقت کافی میرے جذبات ابھی کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو اس لیے میں اس کو جواب بھی ایسا دینا چاہ رہا ہوں، اگر اس تک میری آواز پہنچ جائے۔ تو جب اس نے ہوا، یہ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب اس نے قتل کیا، جبکہ یہ بچی جو ہے تھی، یعنی اس کی وائف جو تھی اپنے میکے میں تھی، اور لوگ مبارکباد دینے آئے ہوئے تھے گھر پر، رشتہ دار بھی تھے اور اس کے پورے گھر والے بھی تھے، بھائی بھی تھے، باپ بھی تھا، ماں بھی تھی اس لڑکی کے جو تھے۔ تو جب یہ تیش میں گیا، پسٹل رات میں لے کے گیا اور کہا کہ بھائی کہاں ہے وہ بچی، تو اس کی ماں کے پاس گیا، ماں کے ہاتھ سے چھینا اور زمین پر پٹخا، اور اس کے دائیں طرف جو ہے 5 فائر پسٹل سے فائر کیے۔ اور جب اس کے گھر والوں نے دیکھا، جب اس کے لڑکی کے، اس کی وائف کے جو گھر والے تھے، اس کے اور بھی رشتہ دار تھے، جب وہ اٹھے اس کو پکڑنے لگے، تو اس نے ان پر بھی پسٹل تان لی کہ کہا کہ کوئی آگے بڑھا تو میں گولی سے مار دوں گا۔ اور پھر اتنے میں وہ وہاں سے فرار ہو گیا، مطلب اتنا وہ غیرت مند تھا تو وہ کھڑا رہتا، تو پھر وہاں سے فرار ہو گیا، کچھ دنوں وہ غائب رہا۔ تو اب جا کے وہ یعنی پکڑا گیا ہے، بھکر سے وہ جا کے پکڑا گیا ہے۔ تو اتنا ہی اگر بہادر تھا تو وہاں کھڑا رہتا، اتنا ہی غیرت مند تھا تو وہ کھڑا رہتا وہاں پہ، تو پھر وہاں سے بھاگ گیا اپنی جاہلانہ سوچ کے ساتھ۔ تو ابھی بھی یہ حالت ہے کہ اس کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں ہے، بس ڈر اس بات کا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں، اور ابھی بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ پورا امید ہے کہ جی بعد میں مجھے کوئی چھڑا لیا جائے گا، کیونکہ یہ تگڑی فیملی سے ہے، یعنی بہت تگڑے لوگ ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو بچنا چاہیے۔ تو عوام میں بھی کافی اشتعال اس وقت پھیلا ہوا ہے، عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، خاص طور پر علماء اور مشائخ میں بھی کافی اس واقعے پہ کافی شدید رد عمل آیا ہے، بعض علماء کی طرف سے بھی، اور اس وقت مذہبی طبقے کی جانب سے بھی کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور ان کا بھی شدید قسم کا رد عمل آیا ہے۔ ناظرین، ابھی اس واقعے کو، ابھی ہم اس واقعے کے غم میں ہی ڈوبے ہوئے تھے کہ پرسوں یہ ایک اور واقعہ ہوا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں بھی، یہ واقعہ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا کہ ایک ظالم باپ نے 22 دن کی بچی کا گلا کاٹ کے شہید کر دیا۔ تو کس قدر افسوسناک واقعہ ہے۔ تو ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی کئی جاہل قسم کے قبائل میں اور جاہل قسم کے خاندانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بچیاں پیدا ہونے یا بیٹیاں پیدا ہونے پہ جو ہے نحوست آتی ہے، اور اس طرح وہ اپنے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت کم ہو گئی ہے یا ہماری عزت نہیں بنی۔ یہ جو ہے کافی ان کے توہم پرستی ہیں، جس کا ابھی تفصیلاً میں ذکر نہیں کر پاؤں گا۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا سوچ کے خاتمے کے لیے، اور ایسے جاہل قسم کے قبائل اور جاہل قسم کے خاندانوں کے نظریات کے خاتمے کے لیے ہمیں متحرک ہونا پڑے گا، پورے پاکستان کو، خاص طور پر ہر سوسائٹی کو، جیسے علماء اور مشائخ اور تعلیمی اداروں کو بھی ایسی سوچ کے خاتمے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کو بھی چاہیے اور قانونی ماہرین کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور میں علماء مشائخ سے اپیل کروں گا کہ زیادہ تر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں جہالت بہت زیادہ جو ہے جہالت کو کافی پذیرائی ملی ہوئی ہے، اور کافی جاہل قسم کے جرگے کے جو سربراہ ہوتے ہیں کافی جاہلانہ فیصلہ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کسی کے قتل کا مقدمہ ہو تو یہ کہتے ہیں کہ جی جس خاندان کے فرد نے جس دوسرے خاندان کے فرد کا قتل کیا ہے، لہٰذا اس کی بہن یا بیٹیاں جو ہے دو جو ہے وہ اس کی لے کے جو ہے جس خاندان کا کوئی مقتول قتل ہوا ہے اس خاندان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات میں نے کافی سنے ہیں جو جاہلانہ سوچ یا جاہلانہ فیصلے ہوتے ہیں جرگے کے۔ تو ایسے جرگوں کے خاتمے کے لیے بھی جو ہے علماء و مشائخ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جہالت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ میں اس لڑکے یعنی جیسے میاں والی میں اپنی بچی کا قتل کیا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو یہ اور اس کے طرح اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو قتل عام کرتے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور عبرتناک سزا دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمام لوگوں کے لیے وصیت بھی ہو جائے اور عبرت بھی ہو جائے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔